کبھی سوچا ہے کہ قرآن کا آخری حصہ جسے ہم سب پارہ امہ کے نام سے جانتے ہیں ہمارے زندگی کے سب سے بڑے سوالوں کا جواب کیسے دیتا ہے؟ دیکھیے، یہ صرف کچھ صورتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ تو آئیے آج اس نقشے کے کچھ بہت ہی اہم حصوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارہ عامہ کا آغاز ہی ایک ایسے زبردست سوال سے ہوتا ہے جو ہمیں ایک دم سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اما یتساءلون، آخر یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھے جا رہے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، نہیں، یہ اس بے چینی اور اس شک کی عکاسی ہے جو انسان کے دل میں ایک بہت بڑی آنے والی خبر کو لے کر موجود تھی۔ اچھا، تو اس گہرے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم ایک 5 قدمی سفر پر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہم پارہ امہ کی اہمیت کو جانیں گے، پھر ہم اس بڑی خبر یعنی قیامت کی حقیقت کو کھوجیں گے، اس کے بعد ہم اپنی تخلیق اور خدا کے پیغام کے درمیان جو تعلق ہے اسے دیکھیں گے، چوتھے قدم پر ہم اچھے اور برے اعمال کے انجام پر غور کریں گے، اور آخر میں ہم ایمان کی بالکل روح یعنی توحید کی گہرائی تک پہنچیں گے۔ تو پھر چلیں اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ پارہ امہ ہے کیا اور یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں کو کیسے قائم کرتا ہے۔ تو پارہ ام کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اسلام کے عقائد کا ایک کریش کورس ہے۔ یہ قرآن کا آخری حصہ ہے اور اس کی زیادہ تر صورتیں مکے میں نازل ہوئیں۔ ان کا مقصد بالکل صاف اور واضح تھا، ایمان کے 3 سب سے مضبوط بنیادیں قائم کرنا، قیامت پر یقین، اللہ کا ایک ہونا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو ماننا۔ اور ان بنیادوں میں سے جس ایک چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ بڑی خبر جس کا ذکر بالکل شروع میں ہوا تھا، یعنی قیامت کا دن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے ہونے پر کیا دلائل دیتا ہے۔ قرآن اس بڑی خبر کی وضاحت کرتا ہے، عن النبأ العظیم۔ یہ کوئی عام خبر نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے، قیامت کے دن کی خبر۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہی اس پارے کا مرکزی پیغام ہے، ایسی حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، ایک ایسا دن جو یقیناً آ کر رہے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر یقین کیسے کیا جائے؟ تو قرآن ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ زمین جسے ہمارے لیے ایک فرش کی طرح بچھا دیا گیا ہے، یہ پہاڑ جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں، ہماری نیند جو ہماری ساری تھکن دور کر دیتی ہے، دن اور رات کا یہ مسلسل چکر اور بادلوں سے برستا ہوا یہ پانی۔ تو کیا وہ ذات جس نے یہ سب پہلی بار بنایا وہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتی؟ اور جب وہ دن آئے گا تو منظر کیسا ہوگا؟ سورۃ التکویر کی یہ آیات اس کی ہولناکی کی بہترین تصویر کشی کرتی ہیں۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کی بساط لپیٹتی جائے گی اور جب تارے اپنی روشنی کھو کر بکھر جائیں گے۔ یہ دراصل پوری کائنات کے نظام کے ٹوٹ جانے کا اعلان ہے۔ اچھا، کائنات کے اس عظیم و شان انجام سے نظر ہٹا کر اب قرآن ہمیں ہماری اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہماری اپنی تخلیق میں اور ہم تک پہنچنے والے پیغام میں بھی اسی ایک خدا کی نشانیاں ہیں۔ آئیے ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں۔ قرآن ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتا ہے۔ خلق من ماء دافق، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یہ آیت ہمیں ہماری بالکل معمولی سی ابتدا کی یاد دہانی ہے، تاکہ ہم اپنی کمزوری کو پہچانیں اور اس خالق کی عظمت کو مانیں جس نے ہمیں وجود بخشا۔ لیکن اس معمولی آغاز کے بعد اللہ نے انسان کو کیا شان بخشی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ یہ ہماری کمزوری اور ہماری عظمت کے درمیان کا فرق ہے جو ہمیں خدا کے احسان کی یاد دلاتا ہے۔ اور اس بہترین مخلوق کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ وحی کا آغاز ہی علم کے حکم سے ہوا۔ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی عظمت کا راز علم اور معرفت میں چھپا ہوا ہے۔ تو جب عقیدہ اور علم مل جاتے ہیں تو اگلا قدم ہوتا ہے عمل کا، کیونکہ ایمان صرف دل میں رکھنے کی چیز نہیں بلکہ یہ ہمارے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہی عمل ہے جو ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ پارہ امہ ہمیں ان اعمال سے بھی خبردار کرتا ہے جو انسان کو تباہی کی کھائی میں گرا دیتے ہیں،
جیسے سورۃ المطففین میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، سورۃ الحمزہ میں دوسروں پر عیب لگانا اور بس مال کے پیچھے بھاگنا، اور سورۃ الماعون میں یتیموں اور غریبوں کو دھتکارنا، یہ وہ کام ہیں جن سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن ایک ایسا اعلان کرتا ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والا فیصلہ ہے، لیکن خوش قسمتی سے اس سے بچنے کا ایک راستہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور کامیابی کا یہ راستہ سورۃ العصر میں 4 نکات میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا، ایمان لانا، یعنی ایک مضبوط بنیاد رکھنا۔ دوسرا، نیک اعمال کرنا، یعنی اس بنیاد پر ایک اچھی عمارت کھڑی کرنا۔ تیسرا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا تاکہ معاشرہ سچائی پر قائم رہے۔ اور چوتھا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا تاکہ مشکلات میں ثابت قدم رہا جا سکے۔ یہ ہے خسارے سے بچنے کا مکمل فارمولا۔ تو اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے اہم پڑاؤ پر ہیں، جو تمام عقائد کی جڑ ہے، ایمان کا جوہر یعنی توحید۔ یہ وہ قلعہ ہے جو ہر مومن کی آخری پناہ گاہ ہے۔ اس پورے عقیدے کا نچوڑ سورۃ الاخلاص کی صرف ایک آیت میں سما گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے یکتا۔ یہ اسلام کے عقیدہ توحید کا سب سے بڑا، سب سے واضح اور سب سے طاقتور اعلان ہے۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا ایک ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ ہی کوئی اس جیسا ہے۔ یہ ہر قسم کے شرک اور غلط تصورات کی نفی ہے، اور یہی وہ مرکز ہے جس کے گرد پورا دین گھومتا ہے۔ اور اس خالص ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن ہمیں ایک ڈھال بھی فراہم کرتا ہے۔ آخری 2 سورتیں یعنی الفلق اور الناس ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر طرح کے بیرونی اور اندرونی خطرات، چاہے وہ حسد ہو، جادو ہو یا دل میں آنے والے وسوسے، ان سب سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی ذات کی پناہ میں آنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی۔ تو آخر میں ہم وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لیکن اب ایک نئے سوال کے ساتھ، جو دراصل پارہ امہ کا اصل پیغام ہے۔ ایک انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت کے بعد کی زندگی تک اس پورے سفر میں حقیقی کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اور اس کا جواب، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اسی پارے میں بیان کردہ عقیدے، علم اور عمل کو اپنی زندگی میں اپنانے میں ہی چھپا ہے۔